فرمایا کہ بس تم سب اب چلو اس گھر کی طرف اور تمہاری زبان پہ بس ایک ہی نغمہ ہو، کیا؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں۔ کیا اچھے اور پیارے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لانے لگے تو جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر پیغام بھیجا ہے کہ آپ صحابہ کو حکم دیں وہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھیں، یعنی اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا۔ عورتیں آہستہ پڑھیں اور مرد جہر سے پڑھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ کلمہ پسند۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 بندے ایسے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اللہ تعالی بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک مؤذن جب اذان کی اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اللہ اکبر کا کہنا اللہ کو اتنا پسند اس بستی پہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک مجاہد جب اللہ کے راستے میں نعرہ لگاتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کو یہ اپنی عظمت اتنی اچھی لگتی ہے، فرمایا کہ اس مجاہد کے نعرے کی وجہ سے بستی پر آنے والے سب کے سب عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب کسی بستی میں کوئی بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ تسمیہ اللہ کو اتنا پسند کہ اس بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جب کوئی محرم احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ کو یہ لبیک کا لفظ اتنا اچھا لگتا ہے، وہ بندے پر تو عذاب ٹالتے ہی ہیں، جس بستی میں وہ بندہ موجود ہو اس بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا پیارا کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لبیک حاضر ہوں اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔